علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی والے نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بذل کو حق و سن کر حق و قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج بزم نوری کی محفل اس گھر میں منعقد کی گئی، اور آج کا عنوان جو منتخب کیا گیا وہ یہ کہ پیغام کربلا۔ اسی عنوان کے تحت وقت کے دائرے کے اندر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ الحمدللہ ابھی عنقریب ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی سالوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ اسلامی اخیر سال بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اختتام اور ابتدا بتا رہی ہے کہ اسلام نام ہی قربانی کا ہے، اور یہ قربانی سے مراد جان مال کی قربانی نہیں، بلکہ نفس کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ ان تمام چیزوں کو جب تک بندہ نہ دے رہا ہے خدا میں، تو وہ اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال ماہ محرم الحرام شریف ابھی ایک دو دنوں میں ہم پر سایہ فگن ہوگا، اور جس کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک پورے عالم اسلام میں، بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگ اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور امام علی مقام کی اس جنگ کربلا کو اہتمام کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ آج جو مذہب اسلام ہرا بھرا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ شہادت امام حسین کا سبب ہے۔ یہ اسی کا انعام ہے کہ آج ہمارے سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، آج ہم دین کے احکام اور اس کے اصول و ضوابط کو پہچان رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام شریف بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت بھی ہے، چونکہ جب آپ پیدا ہوتے ہو تو اس پیدائش کے دن کو بطور نعمت آپ مناتے ہو، جس کو آپ یوم ولادت جنم دن کہتے ہو، اور اسے اسلامی ضوابط ضابطے کے مطابق منانا جائز ہے۔
اور وہ اسلامی ضابطہ کیا ہے کہ یا تو روزہ رکھا جائے، صدقہ دیا جائے، بھوکوں کو کھلایا جائے۔ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا یوم ولادت منائیں۔ اور کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دن اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ایسے ہی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ حَدِّثْ فَحَدِّثْ کا اصل مادہ اور مفہوم جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کہ اللہ کی تمام تر نعمتوں میں سب سے عظیم اور بلند نعمت کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ ایسے ہی ہم نے گزشتہ سال گزار دیا اور یہ اس کا اختتام ہے، اور رب نے ہمیں پھر زندگی عطا فرمائی کہ ہم ایک اور سال میں داخل ہوں گے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، تو ظاہر ہے کہ جیسے یوم ولادت منانا جائز، جیسے اور دیگر بزرگوں کے ایام منانا جائز، ویسے ہی ماہ محرم کی ابتدا منانا بھی جائز ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم نے کسی اور چیز کو ابتدا سمجھ کر اس میں اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ لوگ نیو ایئر کے نام پر جنوری میں پوری رات تباہی اور خرافاتوں میں ملوث ہو کر گزارتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ماڈرن دور ہے، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو سوسائٹی میں ہمیں لوگ کم پڑھا لکھا اور جاہل کہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں اما بنعمت ربک فحدث سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اس کا چرچا تم سڑکوں بازاروں میں کرو، ڈھول بجا کر کرو، ناچ کر کرو، نشے میں کرو، اپنی من مرضی کے کام کرو، اور پھر اس کو کہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے ماہ محرم ہمیں پھر عطا فرمایا، زندگی میں ایک اور سال ہمیں ملا، نہ جانے اس کے کتنے ماہ اور کتنے ایام اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور ہر ابتدا جب بہتر ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی بہتر ہوتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام شریف چونکہ اسلام کا ابتدائی سال ہے، اس کی چاند رات جو ہو اس رات بندہ عبادت کرے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور پھر آئندہ نیکیوں کی نیت کرے، تو اس کی وہ ایک رات کی عبادت اور دعا پورے سال بھر اس کو شیطان کے شر اور مکر سے محفوظ رکھتی ہے۔ پورے سال شیطان کے شر اور مکر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 محرم سے 10 محرم تک جسے پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام جنگ کربلا کے بعد سے بڑھ گیا، چونکہ 10 محرم الحرام کو صرف کربلا کی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ جو دعائے عاشورہ آپ پڑھتے ہیں اس دعا میں اس تاریخ میں ہونے والے تمام واقعاتوں کا ذکر موجود ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن کنارے لگی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن نار نمرود سے نکالے گئے، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر عطا کیا وہ 10 محرم یعنی عاشورے کا دن ہے، جس کو عشرہ کہتے ہیں، اس سے عاشورہ بنا کہ یہ 10 محرم کو، اور 1 محرم سے 10 محرم تک اہتمام یہ صوفیہ کا عمل، یہ عاملین بزرگوں اور صالحین کا عمل رہا، کہ آج بھی جو عاملین اور بزرگ ہوتے ہیں وہ محرم کا چاند دکھتے ہی اپنے آپ کو ایسا بدل لیتے ہیں کہ ان کے کھانوں میں پرہیز ہو جاتا ہے، ان کے لباس میں پرہیز ہو جاتا ہے، وہ ذکر و اذکار اور ورد و وظائف میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی کسی سے ملاقات کا وقت بھی ان کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ یہ ابتدا جو عشرہ ہے، اگر کوئی اس ابتدائی عشرے میں اللہ کا شکر بجا لائے، اس کی عبادت کرے، روزہ رکھے اور نوافل کی کثرت کرے، تو پورا سال اللہ اسے اپنے امان میں رکھتا ہے۔
پورے سال شیطان کے شر اور مکر سے اسے بچایا جاتا ہے۔ لیکن بتائیں کہ جہاں ماہ محرم الحرام ایک نعمت اور اس نعمت پر شکر بجانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے، سیرت امام علی مقام اور سیرت اہل بیت کا اہتمام، سیرت صحابہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ تمام چیزوں کی تعلیمات کو درکنار رکھ کر آج تمہارے ہی آنکھوں کے سامنے اسی سوشل میڈیا پر ممبروں پر بیٹھ کر چند داڑھی اور ٹوپی والے جو ابھی تک تو کسی اور کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، لیکن جب کوئی غدار ہو جائے تو پھر اسے ٹکڑا ڈالنا بند کر دیا جاتا ہے، اور غدار کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ جہاں ٹکڑا ملے وہاں اپنا منہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کہیں سے اس کی غلطی پر اس کے لوگوں نے اسے ٹکڑا ڈالنا بند کر دیا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جن کی ابھی تک مخالفت کرتے تھے، جنہیں ابھی تک برا کہتے تھے، جنہیں ابھی تک گالیاں دیتے تھے، اور پھر بدبختی کا عالم یہ ہوا کہ امت شراب میں ملوث ہے، انہیں فکر نہیں، یہ زنے میں ملوث ہے، انہیں فکر نہیں، ان کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، انہیں فکر نہیں، نوجوان نسل جوئے سٹے اور نہ جانے کن کن کاموں میں ملوث ہیں، انہیں فکر نہیں۔ ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے امام علی مقام کربلا گئے، لیکن وہی داڑھی اور ٹوپی والے آج ممبروں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک ڈھول بجاؤ، یہ سچی حسینیت ہے، ان پر لعنت ہے۔ آپ سوچو کہ سچی حسینیت اگر انہی چیزوں کا نام ہوتا تو پھر امام علی مقام 72 کو شہید کیوں کرواتے، اپنے نفوس کو کربلا میں کیوں ظلموں میں مبتلا کرتے؟ امام علی مقام کربلا گئے کیوں تھے؟ تاکہ نماز کی عظمت لوگ جان سکیں، قرآن کا مقام لوگ جان سکیں، سنت مصطفیٰ کیا ہے لوگ اسے پہچان سکیں، دین کی اصل کیا ہے یہ لوگ جان سکیں، آنے والی میرے نانا کی امت کوئی یزید کی طرح نہ ہو پائے، کوئی شراب جوئیں اور ناجائز کاموں کو حلال نہ کہہ پائے۔ اسی لیے امام علی مقام نے پورا گھر دے دیا ان چیزوں کو رائج کرنے کے لیے، اور آج انہی کے نام پر محض چند لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، محض لڑکوں اور لونڈوں کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی آئے وہ غلط سلط روایات بیان کر کر اسے سوشل میڈیا پر چھوڑا جاتا ہے۔ وہ آدمی کی تم نہیں مانو گے جو 10 سال سے تمہاری مسجدوں میں امام ہے، جو تمہیں جائز ناجائز کا فرق بتا رہا ہے۔ تم نے ایک پیشے ور خطیب کا خطاب سنا اور خطاب سننے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تو مشہور آدمی ہے، انہوں نے تو جائز قرار دیا۔ کچھ صورتیں ایسی تھیں جن کے لیے حکم موجود تھا، تو ان صورتوں کو ہر جگہ لاگو کرنا یہ عضو شرع جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب کا حوالہ دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کے طور پر بجانا جائز قرار دیا یا عالمگیری کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اسی امام احمد رضا کا فتویٰ، اسی فتاوی رضویہ اور اسی امام احمد رضا کی کتاب احکام شریعت کو اٹھا کر بھی تو پڑھو کہ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو جائز ٹھہرائے گی باجوں کو اور عورت کی شرمگاہ کو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بدتر نشانی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں الرجال صحیح، اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ تو اپنے مطلب کی چیز نظر آ گئی، اور پھر اس پر لوگوں نے کثرت سے اس کو لوگوں نے عمل میں بھی لے آیا، عمل میں لایا، لوگوں ایک دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں پیغام کربلا یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعلیمات کربلا یہ ہے۔ کسی کو برا کہہ دینا یہ تعلیمات کربلا نہیں ہے، کسی کو اذیت دینا اور سڑکوں اور بازاروں پر بیٹھ کر یہ تعلیمات کربلا نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کر کر جنگلوں اور ندی اور نالوں کو آباد کرنا یہ تعلیم کربلا نہیں ہے۔ فروعیات پر ملوث ہو جانا، مستحبات کی طرف متوجہ ہو جانا اور سنن اور واجبات اور فرائض کو چھوڑ دینا یہ تعلیم کربلا نہیں ہے۔ تعلیم کربلا جاتا ہے تو سنو، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
امام حسین کی زندگی شروع ہوئی صبر سے، ختم ہوئی صلات پر، یعنی پوری زندگی صبر کیا، اور جب اختتام کا وقت آیا تو حالت نماز میں شہادت ملی۔ یہ دور پرفتن ہے، اس دور میں اصل سے دور کیا جا رہا ہے، انسان کے موڈ اور اس کی نفس کے اعتبار سے کلام کیا جا رہا ہے، اور اس دور میں لوگوں کو سچ سننا یہ پسند بھی نہیں۔ جو حق بتاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن جو تمہارے کانوں کی لذتوں کے مطابق کلام کر لے، جو تمہیں تمہاری خرافاتوں کی سند مہیا کرا دے، وہ تمہارے لیے بہتر خطیب بھی بن جاتا ہے، وہ بہتر عالم بھی بن جاتا ہے، وہ بہترین مبلغ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آخر زمانہ آئے گا کہ کثیر الخطباء قلیل العلماء، یعنی خطیبوں کی تعداد تو بہت ہوگی لیکن ان میں پڑھے لکھے کم ہوں گے، ان میں عالم کم ہوں گے۔ اور آج یہ دور ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آخری دور آئے گا کہ دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، دنیا جیتنے کے لیے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ چل رہا ہے کہ مجھ سے میرے طبقے اور میرے محلے اور گروہ کے لوگ خوش ہو جائیں، مجھ سے میرے پیر صاحب راضی ہو جائیں اور ان کے مریدین راضی ہو جائیں۔ اب اگر مجھے خلاف اصول جا کر بھی کلام کرنا پڑے تو میں کرنے پر آمادہ ہوں۔ صحابہ کے بے ادبوں کی تائید میں اتر گئے، صحابہ کے گستاخوں کی تائید میں اتر گئے، آج ان بدبختوں کی تائید میں اتر گئے جو حقیقت میں دین مصطفیٰ کو قدم تلے رونقتے ہیں، اور ان کی تائید میں اصل تبلیغ کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے، اصل تبلیغ کرنے والوں کو برا کہہ رہا ہے۔ تو حضرات یہ سوچنے کا مقام ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرایا۔ جنگ کربلا کے بعد ہونا کیا تھا یہ امام علی مقام کو سب معلوم تھا، سب معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ کربلا کے میدان میں پہنچے اور پھر مظالموں کو برداشت کیا، لیکن علم دین کو نیچے نہیں آنے دیا۔ نیزے پر قرآن پڑھنا کیا تھا؟ کرامت بتانا۔ کیا وہ کرامت بتانے کے محتاج تھے؟ ارے ان کو تو رب نے سراپا کرامت بنا کر بھیجا تھا، وہ جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ سر پہ نیزے پر قرآن پڑھنا مقصد یہ تھا کہ اے میرے امتیوں، جب میری شہادت کا ذکر کرنا، جب میری شہادت کے واقعات کو سننا اور پڑھنا تو سنو، کسی خرافات میں ملوث ہونے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ میرا سر کٹ گیا تب بھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ امت کو قرآن کی تعلیم کی طرف لانے کے بجائے انہیں یزیدی تعلیم کی طرف لے جا، ظالمان امام حسین کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام اور ان کے گھرانے پر ظلم کیا، بے پردگی کو عام کر رہا ہے۔ جبکہ پیغام کربلا یہ ہے کہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو میری بہن زینب جس کی پرچھائی بھی کسی نے نہیں دیکھی، میری بیٹی سکینہ جس کی پرچھائی کسی نے نہیں دیکھی، میری بیٹی فاطمہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا، ان کے گلوں میں رسی ڈالی جائے گی، انہیں ننگی اونٹ اور گھوڑوں کی پیٹوں پر بٹھایا جائے گا، ان کو شام میں غلاموں کی طرح لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر بدبختی سے دیکھیں گے۔ یہ تمام معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کا حال کیا رہا کہ جب سیدہ زینب پر بات آئی، کسی نے کہا کہ کیا کوئی مدد کر دے شہادت کے بعد، تو کربلا والوں کا پیغام یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ سر جو کٹے ہوئے انہیں آگے کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے۔ حال یہ ہے کہ یزید کے دربار میں سیدہ فاطمہ بنت الحسین جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپاتی تھی جب ان کے پاس پردہ نہیں تھا، یہ تعلیم عام کرنے کی بجائے تم لوگوں کو ناچنے اور لوگوں کو بدکاری کرنے کی تعلیم دے رہے ہو۔ اللہ کے بندو سوچو کہ امام حسین انہی تمام چیزوں کے دفاع اور امت کو بہتر دین دینے گئے تھے، تم ان کے محب بنتے ہو، تم مکار ہو، جھوٹے ہو، اس لیے کہ ان کا محب اگر
حقیقت میں کوئی ہوگا تو وہ نمازوں کا پابند ہوگا، وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ آپ کی ناموس کی طرح اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنے والا ہوگا، وہ بازاروں میں ان کی عزتیں نیلام نہیں کرے گا، وہ یزیدیوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا، محض تھوڑی لذت اور تھوڑے مزے کے لیے اپنا دین ایمان سب بیچ دیا، شرم بھی نہیں آ رہی، اور پھر انہیں بڑی لذتوں کے ساتھ سنتے ہو، اسٹیٹسوں پہ لگاتے ہو، ادھر سے ادھر ان کو وائرل کرتے ہو۔ کبھی قرآن کی تعلیم دینے والے کو کیا کہ کہیں بھیجوں میں کسی یہ قرآن کا درس دیتے انہیں بھیج دوں، بھیجا کہ یہ حدیث رسول اللہ سناتے انہیں بھیج دوں، بھیجا کہ کوئی تمہاری ماں بہنوں کی حفاظت اور پردے کی تعلیم دے رہا ہے میں اس احکام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ کسی نے ایک بے ذائقہ بات کر دی بدتمیزی والی، بس اٹھائے ہنسی مذاق ٹھٹولی اسے لے کر اپنے اسٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر جن عیاشوں کو دلیل چاہیے یہ ایسے مولوی ان کو دلیل مہیا کرا رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے دکھانا فتاوی رضویہ، ہمارا کام ہے دکھانا فتاوی عالمگیری، حضرات اصل معنوں میں ظاہر ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم جیسے پگلوں سے تو کوئی بات کرنے آئے گا نہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بات کرنے پڑھا لکھا تو جائے گا نہیں، پڑھا لکھا جائے گا نہیں، جائے گا وہی جو اسی کی طرح ہو۔ تو اپنے لوگوں میں اس طریقے کی بات کر دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تمہاری آنکھوں کے سامنے سچے حسینی کون ہیں یہ پوری روئے زمین پر سنو، آج جو غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں یہ سچے حسینی، تم ہم اگر میں حقیقت کہوں ہم سب ناٹک کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر اگر درد ہوتا تو ہم ایسی خرافاتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیتے جو ان چیزوں کو قوم اور ملت کے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں جو قوم کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، جو دین کے اندر نئی چیزوں کو رائج کر رہے ہیں، جبکہ حسینیت نام یہ ہے کہ خاندان چلا جائے لیکن اصول دین اور مصطفیٰ کا دین نہ گھر سے جائے نہ خود کے اندر سے جائے۔ یہ طریقہ دیا، یہ ہے پیغام کربلا۔ پیغام کربلا قرآن پڑھنے کا نام ہے، پیغام کربلا نمازوں کی پابندگی کا نام ہے، پیغام کربلا لوگوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کا نام ہے، پیغام کربلا اخلاق، اتحاد، اتفاق اور ہمدردی کا نام ہے، پیغام کربلا استقامت کا نام ہے، صبر کا نام ہے۔ یعنی زندگی میں جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے کربلا کافی ہے۔ ہر تعلیم دی گئی ہے کربلا سے۔ بیٹا کیسا ہو یہ کربلا نے بتایا، بھتیجا کیسا ہو یہ کربلا نے بتایا، بھائی کیسا ہو یہ کربلا نے بتایا، بھانجے کیسے ہوں یہ کربلا نے بتایا، بیوی کیسی ہو، بہن کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو یہ سب کربلا نے بتایا۔ یعنی واحد کربلا ہمارے گھر کے لیے بھی کافی ہے کہ وفاداری باپ کی کیا ہوتی ہے، چچا کے لیے وفاداری کیا ہوتی ہے، بھانجی اور ماموں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بہن کی وفاداری، بیٹی کی وفاداری، بیوی کی وفاداری کیا ہوتی ہے کہ سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی مسکرا کر کہہ رہے تھے بس اب میرے بچوں کی باری انہیں پہنچا دو، اب میرے بچوں کی باری انہیں پہنچا دو۔ یہ کربلا کا اصل پیغام کہ وہاں انسانیت سکھائی گئی ہے۔ ورنہ آپ خود غور کریں کہ کون تھے میدان کربلا میں؟ جو لوگ گئے تھے کربلا کے میدان میں وہ تھے کون؟ وہ نفوس مصطفیٰ سے، اللہ کے رسول نے جنہیں اپنی چادر تطہیر میں لیا تھا، قرآن نے جن کی محبت کہا اسألکم قل الا المودۃ فی القربى، لا اسألکم میں اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ کیا اختیار دیا تھا؟ اختیار یہ ہے کہ فیصلہ تختیوں کا جنت سے ہو، فرشتے کرے رب کرے، اگر آپس میں دل ٹوٹنے کا معاملہ بن جائے تو پشت مصطفیٰ پر آ جائے تو سجدہ طول ہو جائے، اتنا اختیار۔ اگر کربلا میں محض اتنا کہہ دیتے نا ہماری حفاظت فرما، صرف اتنا کہہ دیتے تو آپ یقین یہ ہمارا عقیدہ ہے
یہ عقیدہ ہے کہ یزید 22,000 کیا 22 لاکھ لے کر بھی کھڑا ہوتا تو کچھ نہ بگاڑ پاتا، بے شک وہ تباہ ہو جاتا، نسل ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے نہ اپنے اختیار کا استعمال کیا، نہ وہاں اپنی حفاظت کی دعا مانگی، بس یہی جملہ تھا کہ اللہ استقامت عطا فرمانا، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اللہ استقامت عطا فرمانا. وجہ کیا تھی کہ نانا کی امت کو ایک پیغام زندگی دینا تھا، اور وہ پیغام زندگی کیا تھا کہ وفاداری کس کو کہتے ہیں، اے میرے نانا کے امتیوں ہمیں دیکھ لینا، اخلاق کس کو کہتے ہیں ہمیں دیکھ لینا. محض آپ کی تاریخ و شہادت سن کر آنسو بہا دینا کمال نہیں ہے، بلا شبہ غم حسین میں رونا سنت ہے. امام حسین کا ذکر سن کر غمزدہ ہو جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، بلا شبہ یہ کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں. لیکن غم میں کوئی ناشتہ نہیں ہے، غم میں کوئی سینے نہیں پیٹتا، غم میں کوئی ہلڑ بازی نہیں کرتا، غم میں کوئی جلوس نہیں نکالتا. غم کا حال یہ ہے کہ ان کے نام پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا مظاہرہ کرتا ہے. آج بدل دیا لوگوں نے، آج محض اور یہ دور فتن جو ہے پرفتن، اس دور میں امام علی مقام اور اہل بیت کی اصل تعلیم کو امت تک پہنچانے کی بجائے ان کی مخالفت کرنے والی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہے کس کے ساتھ. یہ کہہ تو رہے ہیں زبان سے ہم حسینی ہیں، لیکن بروز محشر پتہ چلے گا کہ حسینی تھا کون. اہل بیت سے اصل معنوں میں محبت کرنے والا تھا کون. تو خدا را ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کو فکروں میں ملوث کر دیں، اور ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ اپنی سوچ لگائیں جہاں سے علم ملے، اور اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام اور کربلا کی سچی تعلیم آپ تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا